إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کے اندر نواسہ رسول اور سردار جنت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ظالمانہ اور بے دردی کے ساتھ ناحق ان کو شہید کیا گیا۔ اسی سبب اہلیان اسلام محرم الحرام کے اندر ان کی فضیلت کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، ان کی سیرت کو مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ان کی شخصیت کو بیان کر کے ہم بھی ان کی شخصیت پر عمل کرتے ہوئے، اس سیرت کو جانتے ہوئے ان کی سیرت پر عمل کرنے کا ارادہ کریں، ان کو جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبے سے نوازا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مردوں میں سے اولاد تھی، وہ آپ کی مدینہ آنے سے پہلے ہی ساری کی ساری اللہ کے پاس چلی گئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک بیوی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، ابراہیم جن کا نام تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی جو ہے نا وہ چند دنوں کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ کی بقیہ جو ہے نا وہ بیٹیاں بھی آپ کے مدینی دور کے اندر ہی اللہ کے پاس چلی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر ایک خوشی عطا کی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر
اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسن کی پیدائش کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ وہ رشتے میں آپ کے نواسے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی انہیں ذکر کیا تو انہیں بیٹا کہہ کر پکارا ہے کہ یہ میرے اپنے بیٹے ہیں۔ اور محبت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جب سیدنا حسن پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اس کا دیدار کرواؤ۔ تو جب آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر اس جنتی شہزادے کو رکھا گیا تو آپ نے پوچھا کہ علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بہترین جنگجو ہیں، تلوار اور کمان ان کی جو ہے نا وہ ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، یعنی کہ ایک جنگجو رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام یہ نہیں ہے بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ تو آپ نے محبت سے جو ہے نا وہ ان کا نام حسن رکھا کہ یہ کتنی ہی مبارک بات ہے کہ آپ نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح جو ہے نا وہ پہلی مرتبہ ہی اٹھاتے ہی انہیں اس طرح جو ہے نا وہ ڈیل کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پر ان کے لیے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ عقیقہ کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے خود جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کیا۔ پھر آپ ان کو خصوصی دم بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان بیٹوں کو وہ والا دم کرتا ہوں جو تمہارے دادا ابراہیم اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو جو ہے نا وہ دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں ان ساری چیزوں سے میں تمہیں جو ہے نا وہ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ راویوں کے نام ذہن میں رکھنے، یہ جو روایتیں کر رہے ہیں سیدنا حسن کے بارے میں، سیدنا حسین کے بارے میں، یہ تھوڑے سے نام آپ نے جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے ہیں، آخر میں آپ کے کام آئیں گے جب میں آپ کو چند باتیں کروں گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن اپنی چادر لیے اپنے گھر سے نکلے، کالے رنگ کی چادر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن آپ کی طرف چل کے آ رہے ہیں، چونکہ ایک وقت تھا کہ آپ نے سیدہ فاطمہ اور اپنے گھر کو بالکل جو ہے نا وہ ایک دیوار کے ساتھ لے آئے تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ بار بار ان کے گھر میں جانا پڑتا ہے تو مجھے دور نہ جانا پڑے بلکہ یہ قریب ہی میرے گھر کے ہوں، تاکہ میں نماز کے بعد یا جب بھی میرا دل کرے اپنے بیٹوں کو ملنے کا تو میں ان کے گھر میں چلا جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر میں لے لیا، پھر اس کے بعد سیدنا حسین بھی آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ علی المرتضیٰ کو دیکھا تو ان کو بھی جو ہے نا وہ اس میں لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا۔ پھر یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جو ہے نا وہ چیز سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تم سے ہر چیز کی نجاست کو دور کر دیتا ہے۔ تمہارے جو ہے نا وہ قلب جو پاکیزہ ہیں، تمہارے دل اور تمہارا جو ہے نا وہ جسم جو پاکیزہ ہے، وہ مزید اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ فضل اور کرم سے پاکیزہ ہو گیا۔ یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے فضائل میں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب و اذہان کو، ان کے اجسام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ پاکیزہ بنا کر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے نے آ کر سلام کیا اور وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اور کبھی بھی جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا وہ میرے پاس آ کر جو ہے نا وہ حاضرین کی آیا اور آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔
اور اس سے پہلے وہ فرشتہ کوئی بھی پیغام لے کر جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں آیا۔ آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھیجی ہے کہ جو آپ کے بیٹے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ، ان دونوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار مقرر کر دیا۔ ابھی آپ بچے ہیں اور آپ سے اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت تھی کہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ معلوم ہوتا ہے روایت سے کہ وہ نماز جماعت والی نہیں تھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ دونوں جو ہے نا وہ آپ کی پشت پر سوار ہوئے، آپ کی کمر مبارک پر جب سوار ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کو ٹوکا ان کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد ان کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو منع نہ کیا کریں، میرے تو ماں باپ بھی ان پر قربان۔ یعنی کہ یہ عربی کے اندر مقولہ ہے کہ یہ جب عرب محبت کی انتہا کو چھونا چاہتے ہیں تو یہ جملہ بولتے ہیں کہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں اور باپ بھی آپ پر قربان۔ یہ محبت کا ایک تقاضا اور سلیقہ ہے کہ آپ محبت کے اظہار کو اس طرح کریں، یہ ایک انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ گھر میں گئے، سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ یہ باہر چلے گئے، علی کے ساتھ باہر گئے، تو آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک پانی کے کنارے جہاں پر مدینے میں موجود ہوگا وہاں پر جو ہے نا یہ کھیل رہے ہیں، پاس کچھ کھجوریں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے بڑی ہی شفقت کے ساتھ فرمایا، علی میرے بیٹوں کو گرمی سے بچانا، دھوپ نکلنے سے پہلے یا دھوپ زیادہ ہونے سے پہلے ان کو واپس گھر لے آنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہزادے، اتنی باکمال ان کی سیرت ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بچپن کے اندر ہی پیدا ہوتے ہی کچھ سال کے بعد جنت کا سردار، نوجوانوں کا سردار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، جوانی، تندرستی کی حالت میں موت دیکھ اسی حالت میں جنت میں جمع فرما دے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس جنت میں ہم جائیں گے، جس جھنڈے کے تلے، جس انکلیو کے اندر، جس ٹاؤن اور اس جگہ میں، جس جنت کی کالونی میں ہماری رہائش انشاءاللہ ہوگی، اس جنت میں جو صدارت کی، امارت کی اور سردار کی کرسی بھی ہوں گے وہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی محبت، ان کی سیرت اور ان کا عقیدہ اپنانا، یہ ہماری محبت اور ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے کہ ہم ان کے فکر کو، ان کی جو ہے نا وہ عقیدہ اور ان کی سوچ کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ کمال محبت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ آپ جو ہے نا وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا حسین کھیل رہے ہیں، اور کھیل بھی کہاں رہے ہیں؟ مٹی کے اندر کھیل رہے ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچے کھیلتے ہیں باہر گلی میں یا کہیں بھی اپنے چھوٹے چھوٹے دوستوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف جھکے ہیں اور ان کے قریب ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے۔ وہ آگے سے بچہ ہے، جب اپنے بڑے کے ساتھ، جیسے وہ کہتے ہیں نا جی وہ لاڈ پیار کرتے ہیں، وہ لاڈ پیار کرتے ہوئے کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں، اور کائنات کا سردار امام الانبیاء اپنے اس بیٹے کو اٹھانے کی خاطر اس کے جو ہے نا وہ پکڑنے کے در پہ ہیں کہ میں اس کو اٹھاؤں، حالانکہ وہ کہیں پر کام جا رہے ہیں، کسی کام کے سلسلے میں، بقیہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور وہ جا رہے ہیں اور ان کو وہ پکڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پکڑا اور ان کا وہ مبارک چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک ہاتھ اس طرح جو ہے نا وہ نیچے سے اس طرح پکڑ لیا، نیچے رکھ لیا، اور دوسرا ہاتھ یہاں پر جو ہے نا وہ ان کے ماتھے پر رکھ کر آپ نے ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیا، اور آپ نے سینے سے لگا کر کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ مجھ میں اور حسین میں ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ محبت کی وہ اعلیٰ جو ہے نا وہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دی، اور فرمایا اور دعا کی، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت رکھ، یعنی کہ اگر میں حسین سے محبت رکھ رہا ہوں تو بھی رکھ۔ یہ دعائیہ کلمات ہے، اور پھر آگے ایک امت کے لیے حکم چھوڑا ہے، جو امت جو ہے نا وہ حسین سے محبت رکھتی ہے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ۔ کائنات میں جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جائے، آپ بتائیں کہ اسے کچھ اور چاہیے؟ تو گویا کہ وہ حسین جو ہے نا ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا لازمی جز ٹھہرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اکثر ایسا ہوتا تھا، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دوران جماعت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، سجدے میں ہوتے تو آپ ان کے اوپر بیٹھ جاتے، جیسے بچے جو ہے نا وہ لاڑ پیار کے ساتھ جو ہے نا وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک دن رات کو کسی کام سے گیا، آپ کے گھر میں گیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پوتا مانتے تھے، اور جن سے جو ہے نا وہ ایک قبیلے والوں نے سفارش کروائی تھی کہ فاطمہ نامی عورت کو جو ہے نا وہ ہاتھ نہ ان کا کاٹا جائے، کیونکہ زید بن حارثہ یہ غلام تھے سیدہ خدیجہ کے، جو اللہ کے رسول کو گفٹ ملے تھے۔ پھر اللہ کے رسول کو اتنا ہی نہ اللہ کے رسول نے ان کو پالا اور اس طرح محبت دی ہے کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وہ آیت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو لے پالک بیٹا تھا اس کی ولدیت اپنے باپ تک ہی رہے گی، آپ تک نہیں آ سکتی، یہ قانون بنا۔ اور زید بن حارثہ دوبارہ زید بن حارثہ ہوئے زید بن محمد سے، اب ان کے بیٹے ہیں اسامہ، جنہیں حج کے دوران طواف کے دوران اللہ کے رسول نے اونٹنی پر بھی آگے سوار رکھا ہوا تھا، بٹھایا ہوا۔ اب یہ اسامہ بن زید ہیں، یعنی کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان شہزادوں کے ساتھ نبھا کے دکھائی۔ وہ فرماتے ہیں میں کسی کام سے گھر سے جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا گھر میں، آپ جب دروازے میں میری بات سننے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا گویا کہ آپ کی چادر مبارک کے اندر کوئی چیز ہے جس کو آپ نے چھپایا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی، اب میں جانے لگا تھا تو میں نے اللہ کہا اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی تھی، یہ آپ کی چادر میں کچھ ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں نظر آ رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے نا وہ جسم مبارک کے ساتھ کچھ لگایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے چادر کو اٹھایا تو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ چمٹ کر حسن حسین جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ آپ اس قدر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی تفسیر کے اندر وہ آیت جب آئی تھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلے کی آیت آئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والے شو کرنے تھے، اس وقت آپ کی بیٹیوں میں سے یہی گھرانہ جو ہے نا وہ سلامت تھا، باقی سیدنا اپنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن پورا گھرانہ جو تھا یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا اس وقت سلامت تھا۔ اس وقت جو ہے نا وہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو آپ نے ایک چادر میں لیا اور نومینیٹ کرنا تھا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، یعنی کہ یہ میرے ساتھ جائیں گے جو ہے نا وہ دعا کریں گے اللہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہمیں غضب کا نشانہ بنا۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہیں جو مباہلے کے لیے آئے، انہوں نے مباہلہ کیا نہیں تھا، جیسے میں نے آپ کو اس جو ہے نا وہ آیت کی تفسیر میں بتایا تھا، یعنی کہ اس وقت یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت، اور آپ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے ان کو مخاطب کر کے کہ دیکھو جو تم سے محبت رکھے گا میں بھی اس سے محبت رکھوں گا، اس سے ہی، جو تم سے بغض رکھے گا میں بھی اس سے بغض رکھوں گا، جس سے تمہاری لڑائی ہے اس سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہے، اور جس سے تمہاری صلح ہے گویا کہ میری بھی اس سے ہی صلح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمایا، یہ میرا بیٹا جنت کا سردار ہے اور دنیا کے اندر بھی سردار ہے، یہ سید بیٹا ہے،
اور جب امت پر مشکل وقت آئے گا تو یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر جو ہے نا وہ صلح کروائے گا اور مسلمانوں کے جو ہے نا وہ اختلافات کو ختم کرے گا۔ پھر اسی بیٹے نے جو ہے نا وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت کے بکھرتے ہوئے شرازے کو محفوظ کیا۔ یعنی کہ ان کی خدمات کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے بارے میں صرف یہی سنا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ سیدنا حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت 6 سال کے تھے اور سیدنا حسن 7 سال کے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ 60 کے قریب تھے، درمیان والے 50 سال کہاں ہیں؟ درمیان والے 50 سال، یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں صرف یہی سنا ہے کہ اللہ کے رسول کے یہ کندھوں پر سوار تھے، گویا کہ یہ سوار تھے، پھر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ لیکن درمیان میں جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ کے رسول جب کسی کے فضائل بیان کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان ہوئی، عمر فاروق کی ہوئی، عثمان غنی کی ہوئی، علی المرتضیٰ کی ہوئی، عبد الرحمن بن عوف کی ہوئی، ابو عبیدہ بن جراح کی ہوئی، انس بن مالک کی ہوئی، خالد بن ولید کی ہوئی۔ کیوں ہوئی ہے ان کی فضیلتیں بیان؟ صحابہ اکرام کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں نمایاں کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جنت کے شہزادوں کو اپنے ابتدائی ایام کے اندر ہی نامینیٹ کر دینا کہ یہ جنتی شہزادہ ہے، کہ آپ دیکھو کہ اس نے کس طرح محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھایا، اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے کتنے فضائل بیان فرمائے۔ آپ حج سے واپس آ رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع ہو چکا ہے، آپ نے لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تم پر ہمارے لیے یہ دین اسلام جو ہے نا وہ قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کر لیا ہے اور یہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قافلے جب پڑاؤ کرتے تھے تو وہ خم نامی مقام پر جو ہے نا وہ جب پڑاؤ کیا گیا، رستے میں ایک چشمے کا نام ہے، جب اس کو جو ہے نا وہ روکا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کو نفع مند بنانے کے لیے آپ نے ان کے سامنے جو ہے نا وہ یہ چیز رکھی ہے، لوگوں میں تمہارے درمیان بہت ہی اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک جو ہے نا وہ اللہ کا کتاب ہے، اس پر عمل کرو، اس سے سیکھو، وہی دین ہے، اور تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے یہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں جو ہے نا وہ اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے رسول نے جب انہیں کتاب کے ساتھ منسلک کیا، گویا کہ ان کا عمل احادیث کے مطابق ہے، گویا کہ ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ آپ ان کے فضائل سنیں، ان کے بارے میں آپ غلو کا اختیار کریں، لیکن جب ان جیسا دین اپنانے کی بات ہے تو آپ وہاں سے جو ہے نا وہ دم دبا کر بھاگ جائیں۔ گویا کہ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں جب وہ ان سے محبت رکھتا ہے جو ان کے عقیدے کو اپناتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف فضیلت نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھی ہے، کہ میں کتاب اللہ کے ساتھ وہ عمل چھوڑ کے جا رہا ہوں جو عمل میرے گھر والے یا میرے جو ہے نا وہ خاندان والے، اور خاندان میں صرف آپ کے جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن چچاؤں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں، آپ کے جن رشتہ داروں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ آپ کے اہل بیت الآل رسول میں نہیں آتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ آپ کے چچا ہوں، وہ آپ کی پھوپھیاں ہوں، وہ آپ کی بیویاں ہوں، وہ جو ہے نا وہ بنو ہاشم کے لوگ ہوں، وہ آل جعفر ہوں، جو آل جو ہے نا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنے بھی اولاد ہے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے نا وہ اولادیں ہیں، جیسے محمد بن حنفیہ ہیں رحمہ اللہ تعالی،
اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں، ان کے سیدہ فاطمہ کی آپ کی زندگی میں انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ورنہ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ بہت سی عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا، ایک تو ہے نا یعنی کہ یہ سارے فضائل سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لاگو ہوتے ہیں کہ جو ان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روز قیامت جہنم کے لیے جو ہے نا وہ نامزد کر دیا ہے کہ ان کی محبت جو ہے نا وہ اتنی جو ہے نا وہ عقیدت ان کی جو ہے نا وہ اتنی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جو مقام مرتبہ دیا ہے، ہم جو بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ نہیں بیان کرتے جو لوگ ہمارے منہ سے جو ہے نا وہ سننا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہیں جو گویا کہ جو ہے نا یہ ایک طرف سے جو ہے نا وہ برابر کر رہے ہیں کام کو۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ بدلے میں کوئی ہمیں یہ بتائے کہ جی ہم بھی جو ہے نا وہ صحابہ کے بارے میں نرمی اختیار کریں گے، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں گویا کہ ہمیں وہ نہ کہے کہ آپ اہل بیت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ موقف ہے، یہ اعتدال کا موقف ہے کہ وہ چیز بیان کرنی ہے جو چیز کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ پچھلے خطبہ کے اندر میں جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور مجھے یہ یاد ہے جب اس کی میں تیاری کر رہا تھا تو ایک بات جو بڑی مشہور ہے سیدنا عمر کے بارے میں، جب میں اس کی سند اور اس کی تحقیق میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں، یہ زبان زد عام ہے، میں نے اس کو آپ کے سامنے نہیں بیان کیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ تک ان لوگوں کی فکر پہنچائیں، ان کے عقیدے پر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو خبردار کریں کہ ان کا یہ عقیدہ اس کو اپنائیں۔ آپ حسینی بنے لیکن وہ والے حسینی بنے جو سیدنا حسین چاہتے تھے۔ آپ ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں اور آپ اپنے اعمال ان پر پیش کریں، اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ آپ کے پاس وہ اعمال ہیں جو سیدنا حسین کو پیش کر سکتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہے، ہم نے فرقہ بنایا ہوا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ سارے صحابہ اکرام ہیں، یہ پہلے صحابی ہیں، پھر اللہ کے رسول کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ نومینیٹ کیا کہ یہ اہل بیت کی الگ سے فضیلت ہے، لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے اللہ کے رسول نے کبھی نہیں ان کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے۔ لوگوں نے تو ان کو ایسا ہوا بنا کر پیش کیا ہوا ہے گویا کہ یہ وہ الگ پرسنالٹی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ رسول سے بڑھا کر پیش کر دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے جو ہے نا وہ امتی ہیں اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے نا وہ فضیلت ان کے بارے میں بیان کی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے عزیز اہل اسلام مرد و خواتین، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سب سے بڑی آپ کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی سیرت کو جو ہے نا وہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ آپ ان کی سیرت کو اپنا کر ان کے نام کو جو ہے نا وہ زندہ رکھیں، اور ان کے نام کو زندہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان جیسے اعمال کریں، نہ کہ وہ عمل کریں جو دین اسلام کے خلاف ہیں۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ ان کا نام لے کر صحابہ کرام اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ تقسیم کریں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں جتنی بھی روایات موجود ہیں آپ ان کے راوی اٹھا کر دیکھیں، راوی مطلب جو ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو بیان کیوں کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں آتی اور اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ان کا استقبال کرتے، انہیں محبت سے اپنے ہی بستر پر بٹھاتے، اپنی ہی مسند پر بٹھاتے کہ یہاں میرے پاس بیٹھو، اور ان کے ساتھ لاڈ اور پیار کرتے۔ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت۔
آپ کو چوما ہے، حسین منی وانا من الحسین، یہ آپ کا سلوگن ہے، یہ بتایا کس نے ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں کو جو ہے نا وہ کپڑے تقسیم کیے گئے، یمن سے کچھ لباس آئے تھے، وہ لباس معمولی تھے، عام تھے۔ جب نواسہ رسول حسنین کریمین پہنچتے ہیں، جب سب کو اعلان کیا جاتا ہے مسجد میں، اور تمہارے لیے گفٹ آیا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب بانٹنا چاہتے ہیں، جب حسنین کریمین پہنچتے ہیں تو جوڑے ختم ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ جوڑے ختم ہو گئے ہیں اور نواسہ رسول کو نہیں ملے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں، یہ ہے حسین کی زندگی، یہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا بات، کچھ نہیں ہوتا، آئندہ کوئی چیز ہوگی تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ ہمیں دیں گے ہی، آپ کون سا ہم پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کہا ایسے نہیں، دوبارہ جو ہے نا وہ قاصد کو جو ہے نا وہ بھیجا ہے یمن میں، 2 اسپیشل جوڑے جو ہے نا وہ سلوا کر لاؤ، ایک حسن کے ناپ کا، ایک حسین کے ناپ کا، اور لا کر دوبارہ ان کو اسپیشل منگوا کر جو ہے نا وہ دیے گئے۔ یہ ایسے نہیں تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت گرمی کے اندر ایک چادر لی ہوئی ہے، اور چادر کو پورا اپنے جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے نا وہ لپیٹ کے رکھا ہوا خود کو چادر کے ساتھ۔ کسی نے پوچھ لیا کہ علی گرمی اتنی ہے، چادر سے کیوں لپیٹا ہوا ہے خود کو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ چادر میرے دوست عمر کی ہے، مجھے اس کی یاد آ رہی تھی تو میں نے اس کی دی ہوئی چادر کو اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ لپیٹ لیا۔ غزوہ بدر کے اندر جو شریک ہوئے تھے ان کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ اعزاز دیا جاتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا وظیفہ تھا، وہ وظیفہ کیا تھا، 5000 درہم انہیں دیے جاتے تھے، اور باقی سب کو تھوڑے تھوڑے ملتے تھے۔ یعنی کہ یہ غزوہ بدری جو صحابی تھے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بدر میں شریک نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے، بالکل چھوٹے بچے تھے، شاید وہ کچھ بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں کو جو ہے نا وہ اعزازی طور پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب 5,000 درہم انہیں دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ شہزادہ جنت ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی محبت اور عقیدت ہم پر واجب ہے، اور یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کے گھر والے تھے ان کو 12,000 درہم دیے جاتے تھے، اور ساتھ آپ کے چچا عباس کو بھی 12,000 درہم ملتے تھے۔ حالانکہ عباس تو مسلمان ہی غزوہ بدر کے موقع پر ہوئے تھے، جب انہیں جو ہے نا وہ وہاں پر قیدی بنایا گیا تھا۔ یہ محبت اور عقیدت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں اب رسول اللہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کرو۔ ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جتنے بڑے حسین ہیں اتنی بڑی جو ہے نا وہ ان کی سیرت ہے، اس سیرت کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ۔ وہ کام نہ کرو جن سے حسین اور ان کے نانا اور ان کے جو ہے نا وہ بزرگ اور ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ کوئی 2 گروہ نہیں ہے، ان کی بنیادی حیثیت صحابہ ہیں۔ اہل بیت کا یہ اضافی اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں جو ہے نا وہ فضائل سے نوازا ہے، یہ ان کا اعزازی جو ہے نا وہ بات ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں، کہ وہ کتنے مقدس ہیں کہ جن کو معمولی سی جو ہے نا وہ صحبت اللہ کے رسول کی عطا ہو تو اس کا کردار وہ کس طرح جو ہے نا وہ حسین ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے آخر کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کے لیے اتنی محنتیں کی، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ سارے دن اور رات اور ہمیشہ کا آپ کا ساتھ نصیب تھا، ان کے کردار اور عظمت کی کیا بات ہوگی۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ظلم اور جس جو ہے نا وہ خلاف شرع کام کے اوپر جو ہے نا وہ اٹھے تھے، ہمارا کردار کہاں پر کھڑا ہے؟ ان کا جو عقیدہ توحید تھا، ہم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ کوئی ان کو خدا کہتا ہے، کوئی ان کو مشکل کشا کہتا ہے، کوئی ان کو حاجت روا کہتا ہے، کوئی ان کو اللہ سے اوپر لے جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ خود اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں
یہ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ ہمارے پاس تو رسول اللہ کے فرمان ہیں جس کو علی المرتضیٰ نے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن میں ان لوگوں کی جو ہے نا وہ کتابوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان میں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات لکھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے حسن کو کہتے ہیں کہ حسن تم جس کی اولاد ہو وہ مر کے ایک دن مٹی ہو جائے گا، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، باقی صرف اللہ کی ذات رہنے والی ہے، اور تم نے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے، جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ تمہیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنے والا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں جو کچھ چاہیے گا وہ ہمیں حسین دیں گے۔ یہ زیادتی نہیں ہے، ان کی شخصیت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جن کے دربار اور جن کی قبریں موجود ہیں ان ولی اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگوں نے ان کی درباروں کو، ان کے مزاروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ ولی اللہ تھے کہ نہیں تھے، لیکن ایک منٹ کے لیے تسلیم کریں کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ اس شرک سے، اس جو ہے نا وہ بدعات سے بری الذمہ کہتے ہیں، لیکن حسین کے خاتے میں آپ کیا کیا ڈال رہے ہیں؟ ان کو کس نے بری الذمہ کرنا ہے؟ ہر بندہ جذباتی ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ حقائق کو جو ہے نا وہ مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بیان نہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ آپ بیان کریں جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بھائی گلو نہیں کریں گے۔ آپ جی ہمیں جو ہے نا وہ اہل بیت جو ہے نا یہ بیان نہیں کرتے، جو ہے نا جی ان کی شان نہیں بیان کرتے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، یہاں پر ہم جو ہے نا وہ تفسیر القرآن الکریم ہمارا موضوع ہے بنیادی اور اصل، جب کوئی خاص موقع آتا ہے تو ہم اس پر بولتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس رمضان مبارک آ گیا، ابھی محرم آ گیا، سیدنا عمر کی شہادت، سیدنا عثمان کے بارے میں آ گیا کہ ہم ان کی شخصیات سے جو ہے نا وہ اعمال اپنے عمل کو سیکھیں۔ ہم تو سارا سال جو ہے نا وہ کسی صحابی کی فضیلت نہیں بیان کرتے۔ یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ سیدنا ابوبکر کی فضیلت بیان کیوں نہیں کی؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ آپ جو ہے نا ابو ذر غفاری کی فضیلت کیوں نہیں بیان کرتے، سلمان فارسی کی بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے ذہنوں کو پروپیگنڈے کے ساتھ بھرا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ محرم ہے، پچھلے محرم میں بھی ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سیدنا حسین کی فضیلت بیان کی تھی، اس لیے پچھلے محرم میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، یعنی کہ جب موقع ہوگا، جب بات ہوگی، جب ان کی یاد ہوگی تبھی بیان کریں گے۔ دوران خطبہ کئی بار ایسے ہوا ہے، ہم جب بھی مثال دیتے ہیں تو ہم وہ مثال دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے ایسے کہا۔ کیوں مثال دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اہل بیت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ ہم جب بھی کسی عظیم عورت کا تذکرہ کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایسی تھی، سیدہ عائشہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی حرام سے بچنے کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ضرور یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی اور اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کر باہر نکال دی، کہ جس کا کردار اونچا ہوتا ہے اس کے منہ میں غیر ضروری یا اس کا غیر حق اس کے منہ میں نہیں جاتا، کہ بیٹا یہ صدقے کی چیز ہے، یہ مجھ اور جتنے بھی میری جو ہے نا وہ آل ہے اس پر یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں۔ یہ مثالیں ہم انہی لوگوں کی دیتی ہیں، یہ ذہنی اور دلی مریض ہیں جو ہمارے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا الحمدللہ دعویٰ نہیں ہے، یہ ہماری صرف ایک اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارا یہ ایک کہنا ہے کہ ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ ملا ہے کہ حسین جتنے بڑے ہیں وہ اس لیے اللہ نے بڑے بنائے ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ غیر شرعی کام کریں اور نام لیں حسین کا اور دوسروں پر زور ڈالیں کہ آپ بھی جو ہے نا وہ اس چیز کی تائید کریں۔ ہم اس چیز کی تائید نہیں کرتے جو چیز شریعت سے منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ہر چیز کی نسبت ختم ہو جائے گی، صرف میری نسبت باقی رہے گی، میری نسبت باقی رہے گی۔ اور جب یہ بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو آپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟
کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ روز قیامت مجھے بھی جب آواز آئے تو یہ آئے کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ گھر والوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، تو علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیا۔ اور یہ جو ہے نا وہ تصدیقاً اور حقیقتاً ایسے ہیں جن کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں ان کو بیٹیاں نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ تعلق نہیں قائم کیے جاتے، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جاتی، ان کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا، ان کے حکم پر جہاد نہیں کیا جاتا۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ عمر بن خطاب کبھی مدینہ سے باہر نہیں گئے، وہ کیوں نہیں باہر گئے یہ نہیں کبھی پوچھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہماری سلطنت اب اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ ہمارا خلیفہ جگہ جگہ جائے گا تو یہ اچھا امپیکٹ نہیں، ہم ہیں نا، آپ آرام سے بیٹھیے، آپ کا نام آپ کے جانے سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور دشمن ہیبت سے جو ہے نا وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، آپ یہاں پر بیٹھیے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، یہ فیصلہ ایسے نہیں، اس کو اس طرح کریں۔ علی المرتضیٰ کی بات کا احترام کیا جاتا، ان سے محبت کی جاتی، ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا جاتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن کو پکڑا ہوا ہے، ابو بکر صدیق آئے ہیں اور لاڑ سے جو ہے نا وہ پیار سے اسے اٹھاتے ہیں، اور لاڑ کیا کر رہے ہیں؟ حسن تو اپنے باپ علی جیسا نہیں ہے، یہ تو اپنے نانا محمد رسول اللہ جیسا ہے، اور یہ خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہنس بھی رہے ہیں کہ اس کا تایا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کیا، اور جو ہے نا وہ ہنسی اور مذاق کر رہا ہے۔ سیدنا علی فرماتے تھے کہ جس نے سینے سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ میرے بیٹے حسن کو دیکھ لے، جس نے پیڑ سے لے کر ٹخنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اور ہر طرح کے رنگت کے اعتبار سے جس نے دیکھنا ہو تو وہ میرا بیٹا حسین ہے۔ یہ کتنی عظمت والے ہیں، آپ ان کے ساتھ شرک کو منسوب کریں، بدعات کو منسوب کریں، اور پھر یہ تقاضا کریں کہ ہم ان کو اپروچ کریں، ہم ان کی تشہیر کریں، ہم نہیں ایسے کریں گے۔ ہم وہ اصل حسین بیان کریں گے جو رسول اللہ کے نواسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے حق کے لیے اپنے جو ہے نا وہ ایمان اور اپنے عقیدے کی خاطر انہوں نے اپنی جان تو دے دی ہے لیکن ایمان نہیں گوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سجدے کی حالت میں فوت ہو گئے، سجدے میں سر کاٹ دیا دشمن نے۔ آپ اس بات ساری کو چھوڑیں، اس سجدے کو لے لیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں؟ نماز میں اس کا سر کٹنا تو جائز ہے، حسین جیسی نماز کس نے پڑھنی؟ حسن نماز کیسی پڑھتے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز کیسی پڑھتے تھے؟ آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے اہل بیت کے، ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے بارے میں؟ یہ مزاروں میں رش کیوں ہے؟ پھر یہ پیروں اور فقیروں کے پاؤں میں کون پڑا ہوا ہے؟ اگر آپ جو ہے نا وہ حسینی ہیں تو کس بات کے حسینی؟ کس بات کی بحث ہے؟ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، حسین جیسا دین اپنا لیں، ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے الحمدللہ وہ کلمہ پڑھا ہے جو حسین کے نانا کا کلمہ ہے۔ ہم بے عمل ضرور ہو سکتے ہیں، عمل میں کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، ہمارے عمل نیچ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بحمدللہ وہ ہے جو حسین کے نانا کا عقیدہ ہے۔ ہمیں فخر ہے اس چیز پر، ہم وہ کسی بدعت کا حصہ نہیں ہیں جس پر حسین کے نانا نے لعنت کی ہے، اور جو حوض کوثر پر سامنے دیوار بن کر آ جائے گی اور اپنے نبی کے چہرے مبارک کے دیدار سے دور کر دے گی۔ آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہمیں ایسا کوئی دین نہیں چاہیے، ہمیں وہ دین چاہیے جس کے لیے 50 سال وہ سیدنا حسین کی زندگی کے نکال کر دیکھ لیں۔ یہ تاریخ کی سیاہی ہمارے چہروں کو، ہمارے عقیدوں کو کالا نہیں کر سکتی کہ آپ لوگوں کو تنگ کریں، آپ لوگوں کے رستے روکیں، آپ لوگوں پر ظلم و جبر کریں، ان کے عقیدے کی خرابی کریں اور نام لے سیدنا حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ جو اللہ کے بارے میں ہے، جو رسول اللہ کے بارے میں ہے، جو آپ کے صحابہ کے بارے میں ہے، جو قرآن کے بارے میں ہے، جو حدیث کے بارے میں ہے، یہ سب کچھ اپنائیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کتاب اللہ جو ہے اللہ کی کتاب، رسول اللہ نے کہا میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ اہل بیت کا عمل ہے اس کتاب پر، اور اہل بیت کا کیا عمل ہے؟ کہ صحابہ کے بارے میں حکم لگائیں خود پر، یا ان کو تقسیم کر دیں؟ کچھ ان کے نام کے کھا رہے ہیں، کچھ ان کے نام پر کھا رہے ہیں۔
اللہ کے بندو دین کی خدمت کریں اور دین کو پڑھنا سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دین کے نام پر آپ کو کہاں کہاں جو ہے نا وہ غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں پر اپنی بے پناہ فضل اور رحمتوں کو نازل فرمائے، ان کا نام ہمیشہ تازہ اور عمدگی کے ساتھ انشاءاللہ سلامت رہے گا، اور ان کی جو ہے نا وہ جتنی بھی ان کی شان اور مناقب ہیں یہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہر مسلمان بچہ اور بڑا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زبان پر تر و تازہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جنت میں لے کے جائے جس جنت کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اللہ تعالی ہمیں ان جیسا عقیدہ، ان جیسی سیرت اور ان جیسا طور اور طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے نام پر ہر طرح کی جو ہے نا وہ بدعت، ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی جو ہے نا وہ شرک سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔